بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا کما وعده وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔ کتاب شرح باب ہدیہ الشعر سبق نمبر 38 فصل دوم صفات ثبوتیہ اور خلاصہ ذکر کر رہے تھے، چونکہ لمبی چوڑی فصل تھی اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ جو درس ہوتا ہے وہ 20 ہے، معذرت 15 14 15 16 منٹوں کا درس ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ تیسرا خلاصہ پیش کر رہے ہیں صفات ثبوتیہ کے حوالے سے۔ پچھلے خلاصے میں عرض کیا تھا خداوند عالم کا ارادہ زائد نہیں ہے۔ اب یہاں پہ باقی جو اقوال ہیں ان اقوال کا رد ذکر کرتے ہیں۔ بس ارادہ زائد نہیں ہے ہمارے نزدیک، امامیہ کے نزدیک۔ اما من قال انه قدیم او حادث او حادث او حادث، یہ چار قول اس قول کے مقابلے میں تھے کہ بعض کہتے تھے کہ جی خداوند عالم کا ارادہ جو ہے وہ قدیم ہے، قدیم جس طرح شاعرہ کہتے تھے، تو اگر قدیم ہے فیلزم تعدد قدما کا متعدد لازم ہو، تو یہ بات ہے۔ بعض کہتے تھے حادث ہے لیکن اس کی ذات میں حادث ہے، خداوند علم کی ذات میں حادث ہے، ارادے کا مقام خداوند علم کی ذات ہے، جس نے کرامی فرقہ کہتا تھا۔ تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ محلہ للحوادث خداوند عالم محل حوادث بن جائے، اور یہ ٹھیک نہیں، صفات سلبیہ میں اس کا مزید ذکر ہوگا، یہ بات ہے۔ ایک اور قول تھا کہ حادث ہے لیکن فی غیر ہی میں حادث ہے، خداوند عالم کی ذات میں حادث نہیں بلکہ اس کی غیر میں حادث ہے، تو فیلزم رجوع میں للغیر لا الیہ، تو یہاں پہ لازم آئے گا کہ اس کے حکم کے لیے مراجعہ کیا جس غیر کی طرف، نہ کہ اس کے خود خداوند عالم کی طرف، تو بس یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور قول تھا کہ حادث ہے لیکن لا اصل اس کا محل نہیں، کل معتزلہ جس نے معتزلہ کا ہی قول تھا، لیکن اس میں دو اشکال لازم آتے ہیں۔ پہلا تسلسل لازم آتا ہے، کیونکہ جو بھی حادث ہے لأن الحادث مسبوق بارادۃ المحدث، ہر حادث سے پہلے محدث کے ارادے کا ہونا ضروری ہے۔ فہیا اذن حادث، بس وہ ارادہ جو سے پہلے والے وہ حادث ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ اس کا بھی کوئی محل نہیں ہے تو اس سے پہلے والا جو ارادہ ہے وہ حادث ہوگا، وہکذا یتسلسل، اور اسی طریقے سے تسلسل لازم آتا ہے اور ثابت ہو چکا تسلسل محال ہے۔ دوسری دلیل استحالت وجود صفہ لا فی محل، اگر آپ کے خداوند عالم کا ارادہ حادث ہے لیکن کوئی محل نہیں، تو اسے لازم آتا ہے کہ صفت ہو لیکن موصوف نہ ہو، صفت ہو لیکن اس کا محل نہ ہو، تو یہ صفت بغیر محل کے ہونا محال ہے، کیونکہ صفت ایک چیز عارض ہے اور عارض کے لیے معروض کا ہونا، عارض کے لیے موضوع ہونا ضروری ہے، محل کا ہونا ضروری ہے۔ الخامس، پانچویں صفت صفت مدرک ہے۔ ادراک سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں الادراک امر واحد عن العلم، علم کے علاوہ ایک اور چیز ہے جسے ادراک کہا جاتا ہے۔ یہ جو ادراک ہے اس کا تعلق حواس کے ساتھ ہوتا ہے، اور حواس خداوند عالم کے لیے محال ہے، تو بنابراین یہاں ہم یہ کہیں گے کہ اگرچہ یہ ادراک ہے علم کے علاوہ ہے، لیکن جہاں اس کی مراد کیا ہے فَإِدْرَاكُهُ هُوَ عِلْمُهُ بِالْمُدْرَكَاتِ، خداوند عالم کے ادراک سے مراد یہ ہے کہ مدرکات کے علم کو رکھتا ہے، جو چیزیں درک ہو سکتی ہیں ان کا علم رکھنا خداوند عالم کا مدرک ہونا ہے۔ اما باقی جو چیزیں ہیں ان کے ادراک اور علم میں فرق ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ خداوند عالم کا علم ہی علم بالمدرکات ہی اس کا ادراک ہے؟ دلیل انہ تعالی حی، خداوند عالم حی ہے اور اس کو ہم ثابت کر چکے ہیں، اور کل حی مدرک، اور جو بھی حی ہے وہ مدرک ہے۔ مثلا جو حی نہیں ہے، مثلا جماد، تو جماد اس کی کوئی حص نہیں ہے، تو جب حص نہیں ہے تو وہ کیسے ادراک کر سکتا ہے؟ الجماد لا حص لہ۔ بس صغرا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، کبرا ہو گیا کہ ہر حی مدرک ہوتا ہے، بنابراین اللہ تعالیٰ مدرک ہے، وہ المطلوب، اور یہ مطلوب ہے۔ چھٹی صفت عرض کی کہ خداوند عالم کا ادراک مدرک ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خداوند عالم کے ادراک سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ علم بالمدرکات، مدرکات کا علم ہی خداوند عالم کا ادراک کہلاتا ہے۔ انسانوں کے ادراک اور خداوند عالم کے ادراک میں فرق ہے، ادراک حواس اور آلات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔
چھٹی صفت ہے قدیم، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، کیوں؟ لأنہ واجب الوجود، خداوند عالم کی ذات واجب الوجود ہے، بنا بری قدیم بھی ہے، ازلی بھی ہے، باقی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اور بتایا تھا کہ ان چاروں صفات کا جو مجموعہ اسے کہتے ہیں سرمدی، بس خداوند عالم سرمدی بھی ہے، ابدی، باقی، ازلی اور قدیم بھی ہے۔ القدیم الازلی، قدیم اور ازلی کسے کہتے ہیں؟ الذی لم یسبق بالعدم زمانا، کہ جس سے پہلے عدم زمانی نہ ہو، معدوم کے بعد ہونا اسے کہتے تھے حادث، زمانی اعتبار سے لم یسبق بالعدل، فرق نہیں سوا ان کا زمان محققا و مقدر، فرق نہیں کہ زمان محقق ہو یا زمان مقدر ہو، خداوند عالم کے لیے ماضی نہیں ہے۔ باقی الذی وجود و مستمر، باقی سے مراد کہ جس کا وجود حال استمرار میں ہو، باقی یہ حال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا وجود حالت استمرار میں ہو۔ ابدی الذی لم یلحق العدم مستقبلا، یا الذی لن یلحقہ العدم مستقبلا، ابدی اسے کہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی اس کو عدم لاحق نہ ہو۔ یہ تینوں صفتیں قدیم، باقی اور ابدی ہونا یہ زمان کے حساب سے بنائی گئی ہیں، کیونکہ زمان کی تین قسمیں زمان ماضی کو بنیاد بنا کے قدیم ازلی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، باقی حال کو مد نظر رکھ کر باقی کہا گیا ہے، ابدی مستقبل کو سامنے رکھ کر ابدی کی صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ ٹوٹلی طور پہ خداوند عالم کے لیے چونکہ کوئی زمان نہیں ہے، لہذا خداوند کریم قدیم ازلی ہے، باقی اور ابدی ہے۔ سرمدی الذی یمتنع عن العدم ازلا و بقا و ابدا، سرمدی اسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے عدم ممتنع ہو، ازل میں بھی، بقا میں بھی اور ابد میں بھی، یعنی ماضی میں، حال میں اور استقبال میں کبھی بھی خداوند عالم پر عدم طاری نہیں ہوتے، اسے کہتے ہیں سرمدی۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں واجب الوجود یستحیل علیہ العدم مطلقا، جو بھی واجب الوجود ہے پہلے ثابت ہو چکا، اس کے لیے عدم مطلقاً محال ہے، جو مطلقاً محال ہے کسی بھی زمانے میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں، اذن ثابت القدم، اللہ کا قدیم ہونا، الازلیہ ازلی ہونا، البقا باقی ابدی ہونا، یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ عدم سابقاً اور لاحقاً، سابقاً کیونکہ اس سے پہلے کوئی قدیم ازلی نہیں ہے، لاحقاً کے بعد بھی کوئی ابدی نہیں ہوگا، صرف خدا هو الاول هو الاخر ہے، سب سے پہلے بھی ہے، سب سے آخر میں بھی ہے۔ ساتویں صفت ہے کلام، اجمع المسلمون علی کونہ تعالی متکلم، خداوند عالم کے متکلم ہونے پہ کوئی اختلاف نہیں، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ جو اختلاف ہے وہ چند صورتوں میں، 4 صورتوں میں۔ سب سے پہلے کلام کو ثابت کس طرح کرنا چاہیے، اس کے بعد اگلی جو بات ہوگی وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کا جو کلام ہے اس کی ماہیت کیا ہے، پھر آیا حادث ہے خداوند عالم کا کلام یا قدیم ہے، تو سب سے پہلے کیا ہے، اس بات اس کا ثابت کرنا۔ اس بات کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ عقلی اور ایک طریقہ ہے نقلی۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ خداوند عالم کی ذات متکلم ہے، معتزلہ کہتے ہیں عقلی لحاظ سے ثابت نہیں کر سکتے، سمعی ادلہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلا سمعی دلیل کیا ہے جی، لقول تعالی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے کلام فرمایا ہے، اور امامیہ کے نزدیک میں مختار قول یہی ہے کہ خداوند عالم کی اس صفت کو سمعی اعتبار سے ثابت کر سکتے ہیں، عقلی اعتبار سے ثابت کرنا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل بھی ہے کہ جس کو ہم دلیل سمعی کہہ سکتے ہیں، وہ اجماع انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے۔ اگر آپ یہاں پہ یہ کہیں کہ انبیاء وہ آ کے خبر دیتے ہیں صفت تکلم کے بارے میں، تو اس سے 2 لازم آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ پہلے آپ ان کے نبی ہونے کو ثابت کریں گے، پھر ان کی بات قبول کریں گے کہ خداوند عالم متکلم ہے، تو اس دور کا جواب اس طریقے سے دیا گیا ہے کہ ان کی جو نبوت ہے اس کا اس بات خداوند عالم کے کلام پہ موقوف نہیں ہے، بلکہ نبی کی نبوت معجزے سے ثابت ہوتی ہے، اور اس کے بعد
وہ اگر خداوند کریم کی متکلم ہونے کے بارے میں خبر دیتے ہیں تو یہ اجماع ثابت ہو سکتا ہے، بس اس سے دور لازم نہیں ہوتا۔ لذا کہتے ہیں اس بات النبوہ لا يتوقف علی کلامہ، انبیاء کی نبوت خداوند عالم کے کلام پہ موقوف نہیں ہے تاکہ دور لازم ہے، بل بالمعجزہ، بنابری فیاجب اثبات ہو، بنابری اس کے اثبات ہو سکتے ہیں۔ پس سمیع دلیل میں ایک تو قرآن مجید کی آیات شریف ہیں اور دوسرا انبیاء کا اجماع ہے کہ خداوند عالم متکلم ہے۔ دوسری بات تھی جس میں اختلاف تھا، ماہیت کلام کیا ہے، اس میں اقوال ہے۔ پہلا قول اشاعرہ کا تھا، اشاعرہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی کلام کی جو ماہیت ہے وہ یہ ایک معنی ہے، جس طرح ہمارا معافی ضمیر ہوتا ہے، مفہوم جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے، بس خداوند عالم کا کلام لفظی نہیں بلکہ معنی ہے، قدیم ہے، حادث نہیں ہے، قائم بذاتہ ہی، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ غیر کی ذات کے ساتھ۔ یہ جو دو چیزیں بعد میں بیان کی، اس میں گفتگو آگے آ جائے گا، کیا خداوند عالم کا کلام قدیم ہے یا حادث ہے، آگے بات کریں گے۔ خداوند عالم کا یہ کلام خداوند عالم کی ذات کے ساتھ قائم ہے یا غیر کے ساتھ، یہ بعد میں گفتگو میں۔ خلاصہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انو معنی قدیم، خداوند عالم کا کلام ایک معنی ہے صرف، یعنی ولیس بحرف ولا صوت ولا امر ولا نہیں ولا خبر ولا استقبال، نہ اس میں کوئی حرف ہے، نہ اس میں کوئی صوت ہے، نہ اس میں امر ہے، نہ نہیں ہے، نہ خبر ہے، نہ استقبال ہے۔ اور اس کو انہوں نے تعبیر کی بالکلام نفسی، اسے کہتے کلام نفسی، کلام لفظی کے مقابلے میں، وہ غیر الکلام اللفظی، کلام لفظی کے مقابلے میں کلام نفسی کے قائل ہیں وہ۔ اس کے مقابلے میں اور گروہ ہے معتزلہ، کلامیہ، حنابلہ، وہ کہتے ہیں نا خداوند عالم کی کلام کلام لفظی هو الکلام المتعارف، وہ کلام کی جو متعارف ہے لوگوں کے درمیان کہ فلاں بول رہا ہے، فلاں کلام کر رہا ہے، تو اسے کیا مراد ہے، یعنی من حروف و اصوات، اس کے اندر حروف بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر آوازیں بھی ہوتی ہیں، بتراکیب مفہمہ، اور جو ان میں جملے بنائے جاتے ہیں ایسے جملے کہ جو قابل مفہوم ہے، وہ المختار۔ اور امامیہ کے نزدیک بھی مختار قول یہی ہے، بس امامیہ خداوند عالم کے کلام کے لفظی ہونے کے قائل ہیں۔ دلیل ان کی دو دلیلیں پیش کی ہیں۔ پہلی دلیل تبادل الوکلا، کہ جب بھی لفظ کلام استعمال کیا جاتا ہے تو کیا چیز ذہن میں آتی ہے، وہی وہ الحروف والاصوات، کلام یعنی جو حروف اور آوازوں پہ مشتمل ہو۔ بنابری فلا یصف الساکت واللفظ بالکلام، وہ شخص جو خاموش بیٹھا ہے، وہ شخص جو گنگا ہے، ظاہر ہے اس کے ذہن میں معنی تبادل کر رہے ہیں، اس کے ذہن میں معنی، مفاہیم، چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اس کو کلام نہیں کہتے، بالکلام اسے کلام نہیں کہتے۔ دوسری دلیل کیا ہے، عدم امکان تصور قولہم، یہ جو وہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی کلام کلام نفسی ہے، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کی کوئی صورت ہمارے ذہن میں نہیں آتی، بس جس چیز کا تصور نہ ہو سکتا ہو اس کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے، کس طرح اس کو اس بات کیا جا سکتا ہے، لذا عدم امکان تصور قولہم، ان کی قول کا تصور ممکن نہیں، وما لا يمكن تصور لم يصح اثبات، اور جس کا تصور ناممکن ہو اس کو اس بات نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات تھی ما تکون بہ، کہ خداوند عالم کا کلام کس کے ساتھ قائم ہے، خداوند عالم کی ذات کے ساتھ قائم ہے یا غیر کے ساتھ، اس میں اقوال ہے۔ پہلا قول ہے شاعرہ کا، وہ کہتے ہیں قائم بذاتہ تعالی، خداوند عالم کا کلام خداوند عالم کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ دوسرا قول حنابلہ اور کرامیہ، وہ کہتے ہیں قائم بذاتہ، خداوند عالم کی ذات کے ساتھ قائم ہے، لیکن فرق ہے، اشاعرہ کلام نفسی کے قائل تھے، لیکن حنابلہ اور کرامیہ وہ کہتے ہیں فهو المتکلم بالحروف والصوت، کلام لفظی کے قائل ہے۔ ان دو قولوں کے مقابلے میں تیسرا قول ہے معتزلہ اور امامیہ کا، جو کہتے ہیں قائم بغیرہ لا بذاتہ، خداوند عالم کا جو کلام ہے یہ کلام کلام لفظی ہے، لیکن اس کا قیام غیر کے ساتھ ہے، نہ کہ خداوند عالم کی ذات کے ساتھ، یعنی خداوند عالم کی ذات کلام کو خلق فرماتی ہے، کما اوجد الکلام فی شجرہ لموسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام کو شجر اور درخت میں ایجاد فرمایا، خلق فرمایا۔ بنابر جب ہم کہتے ہیں معنی متکلم، خداوند عالم متکلم ہے، اسے مراد کہ انہ فعل الکلام، اس نے کلام کا کام انجام دیا ہے، لا قام بہ الکلام، نہ یہ کہ کلام اس کے ساتھ قائم ہے، اور یہ جو کام ہے انجام دہی وہ من الممکنات،
یہ کہ ممکنات میں سے ہے، اور پہلے ثابت ہو چکا کہ خداوند واجب الوجود ہے اور قادر ہے تمام ممکنات پہ، واللہ قادر علی الممکنات، تمام ممکنات خداوند عالم کے لیے ممکن۔ اس نے انسان کے اندر کلام کو پیدا فرما سکتا ہے، اسی طریقے سے درخت کے اندر بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ آخری بات تھی کہ خداوند عالم کا کلام آیا قدیم ہے یا حادث ہے۔ اس میں بحث ہے، البتہ اس سے پہلے رد کر رہے ہیں ان اقوال کو کہ جو کہتے ہیں خداوند عالم کا کلام خود خداوند عالم کے ساتھ قائم ہے۔ یہ رد اس تیسری بات کی، الرد لو کان المتکلم من قام به الکلام، اگر کہا جائے کہ متکلم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کلام قائم ہو، تو پھر ہوا کو بھی آپ متکلم کہیں۔ وقان الہوا الذی تقوم به الحرف والصوت متکلم، ہوا میں حروف اور صوت ہوتے ہیں، آوازیں، ان کا تعلق ان کا قیام ہوا کے ساتھ ہے، ذرا کہ ہوا کو ہم متکلم کہیں، کوئی بھی متکلم نہیں کہتے، وہ بات نہیں، یہ بات باطل ہے، کوئی بھی ہوا کو متکلم نہیں کہتے انسان بول رہا ہے نہ کہ ہوا بول رہی ہے۔ اسی طرح الاحرف والاصوات تحتاج آلۃ تتقوم بها، کلام لفظی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر حروف پائے جائیں، اس کے اندر آوازیں پائی جائیں، اور حروف اور آواز یہ محتاج ہے آلات کا، آواز خمسہ کا محتاج ہے۔ فیکون الباری تعالی ذاحاسہ، اگر ہم کہیں کہ خداوند عالم متکلم اور کلام لفظی کے ساتھ ہے، تو ثابت کرنا پڑے گا کہ خداوند عالم کیا ہے، صاحب حاسہ ہے، حواس رکھتا ہے، وہ باطل، اور یہ باطل ہو چکے کیونکہ حواس خمسہ جسم کا تقاضا ہے۔ آخری بات عرض کر رہے تھے کلام حادث ہے یا قدیم ہے، اس میں اقوال ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ دم المعنی، پہلے ثابت ہو چکا، پہلے ان کا بیان ہو چکا کہ خداوند عالم کا جو کلام ہے معنی ہے اور قدیم ہے، کلام نفسی اور قدیم ہے۔ حنابلہ کا نظریہ ہے کہ گرچہ کلام لفظی ہے لیکن اس میں جو حروف اور اصوات ہے یہ قدیم ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں نا خداوند عالم کا کلام لفظی ہے اور حادث ہے، وہ المختار امامیہ کا نظریہ بھی یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لو کان القدیم، اگر خداوند عالم کا کلام قدیم ہو تو لتعدد القدما، تو لازم آئے گا کہ قدما متعدد ہے، وہ باطل ہوگی، باطل ہے، قدیم صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسرے کہ انہ مرکب من الحروف والاصوات، ہم نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے کہ خداوند عالم کا کلام حروف اور اصوات سے مقدم ہے، سے مرکب ہے، اور حروف اور اصوات ان کے لیے قدیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب بھی آپ بول رہے ہیں تو پہلا حرف ختم ہوتا ہے پھر دوسرا شروع ہوتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے پھر تیسرا، آوازیں بھی ایسی ہیں، پہلی آواز ختم ہوگی پھر دوسری آواز، اور القدیم لا یجوز علیہ العدم، اور قدیم پہ عدم کا ناجائز نہیں، بس خداوند عالم کا کلام قدیم نہیں ہے۔ لذا فرماتے لو کان قدیما، اگر کلام قدیم ہوتا لازم الکذب علیہ، یہ اور دلیل ہے، خداوند عالم کے لیے جھوٹا ہونا لازم ہوتا، بل لازم باطل، اور یہ لازم باطل ہے، فالملزوم باطل، بس ملزوم بھی باطل ہے۔ مثلا کس طرح؟ مثال انه اخبر بارسال نوح علیہ السلام فی الازل، خداوند عالم نے فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومه، ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ اگر ہم قائل ہیں کہ خداوند عالم کا یہ کلام قدیم ہے یعنی ازلی ہے، تو خوب وہوا لم یرسل فی الازل، خداوند عالم نے جناب نوح کو ازل میں تو نازل نہیں فرمایا بلکہ بہت بعد میں ان کو بھیجا ہے، فیکون کاذبا، بس خداوند عالم کا یہ کلام جھوٹا ہونا لازم ہوتا ہے، یہ بات باطل ہے۔ اس کے علاوہ اگر قائل ہو جائے خداوند عالم کا کلام قدیم ہے تو لزوم العبث، عبث لازم آتا ہے، فضول کام لازم آتا ہے، خداوند عالم فضول کام انجام نہیں دیتا۔ مثلا کس طریقے سے؟ مثلا فرمایا فی قولہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، تو اگر آپ قدیم کے قائل ہو جائیں تو گویا خداوند عالم نے نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم اور باقی احکام اوامر و نواہی یہ ازل میں دیے ہیں، در حالانکہ لا مکلف فی الازل، ازل میں کوئی مکلف تھا ہی نہیں، مخلوقات تو بعد میں پیدا ہوئے، وہذا عبث، بس یہ اوامر و نواہی سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ عبث ہو جائیں گے، وہ کبھی ہوں، اور عبث کام کبھی ہے، اور خداوند عالم کے لیے کبھی انجام دینا محال ہے، وہ باطل، بس یہ کوئی باطل ہو گیا۔ اور جو دلیل ہے وہ یہ ہے صریح القرآن،
خود قرآن مجید نے بصراحت فرمایا ہے کہ قولہ بالحدوث کہ کلام خداوند کریم کا حادث قدیم نہیں ہے. کس طرح؟ فرمایا ما یاتیہم من ذکر من رب محدث، محدث یعنی حادث، خداوند عالم کا یہ جو ذکر ہے یہ کیا ہے؟ محدث ہے، حادث ہے. فهو لیس بقدیم، بس یہ قدیم نہیں ہے. آخری صفت صادق ہونا. فرماتے ہیں صادق سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں صادق الاخبار، اگر خبر مطابق للواقع، یہ اخبار اور خبر واقع کے مطابق ہو تو کہا جائے گا صادق یا صدق. غیر مطابق للواقع سے کہا جائے گا کذب. بس صدق اور کذب کی یہ تعریف ہے. وہ خبر جو واقع کے مطابق ہو اسے کہتے ہیں صدق، وہ خبر جو واقع اور حقیقت کے مطابق اسے کہتے ہیں کذب. الاخبار ان لم یکن صادقا کذبا وباطلا، اگر آپ خداوند عالم کی صادق ہونے کے قائل نہ ہوں تو کیا ہو جائے گا جی؟ جھوٹ ہونا لازم آئے گا، کیونکہ دو ہی تو صورتیں ہیں، یا سچ ہے یا جھوٹ ہے. بس اگر سچ نہیں تو جھوٹ ہے، اور خداوند عالم کے لیے یہ بات باطل ہے. الکذب کبھی ان بھی ضرورت، کیوں؟ کیونکہ کذب عقلاء کے نزدیک کبھی ہے. تمام عقلاء کہتے ہیں حتیٰ کہ جھوٹا بھی جھوٹ کو کبھی سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے. اور اتصاف الباری بالکب، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خداوند عالم کے لیے آپ اس کبھی کے قائل ہو رہے ہیں، وہ باطل ہے. اس کے علاوہ الکذب نقص، جھوٹ ایک نقص ہے، اور الباری منزہ عن النقص، خداوند عالم کی ذات منزہ اور مبرہ ہے نقص سے، لذا وہ باطل. بنا برین ان دو دلیلوں سے خداوند عالم کا صادق ہونا ثابت ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.